شرک، بدعت۔ اب میں بدعت پہ کیا بولوں، پھر لمبی تقریر ہوگی۔ ایک بات بدعت پہ بول دوں میرے پیارے، ایک بات بدعت پہ بول دوں، نبی کا تذکرہ کرنا بدعت ہے یا تذکرہ روکنا بدعت ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کے فضائل بیان کیے، رسول کی عظمت، نبی کا علم اللہ نے بیان کیا، مصطفیٰ نے خود اپنا علم بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا، اللہ اکبر۔ یہ سب رسول اللہ کی عظمت، فضیلت، مقام کس میں ہے؟ قرآن اور حدیث میں، اور وہ سب کا بند کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور صرف بند ہی نہیں کیا ہے، آج دولت کی بنیاد پہ اپنے مکتبوں، پبلشنگ ہاؤس سے کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اپنے عقیدے کے خلاف حدیثیں نکال دے رہے ہیں، کتابیں بدل دے رہے ہیں۔ جو کام یہودیوں نے نبی کو چھپانے کے لیے کیا تھا، توریت کی آیتیں بدلی تھی، آج وہابیوں نے اہل سنت کے عقیدے کو دبانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور چیلنج کرتا ہوں، سارا پروف تحریفات کے ساتھ موجود ہے۔ مصنف ابن عبدالرزاق، یہ عبدالرزاق حضرت عبدالرزاق محدث ہیں، عظیم محدث ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے مصنف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا مخلوق میں، اس حدیث کو چھپایا سعودیہ میں اور نکال دیا، حدیث ہی نکال دی، کتاب سے حدیث نکال دیا ہے۔ اب 50 سال کے بعد کہیں گے دکھاؤ کہاں ہے، کتابیں تو ان کی چھپی ہوئی ہیں، کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو ہم بول دے رہے ہیں نا، انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ میں موجود رہے گا کہ انہوں نے نکال دیا ہے۔ اس لیے یہ سازش چلتے رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ تو سوچتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونک سے بجھا دیں گے، پھونکوں سے بجھا دیں گے، لیکن سنو، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، اگرچہ کافروں کو برا لگے، یہ لاکھ برا سمجھیں، گھٹتے رہیں، اللہ اپنے نور کو پھیلائے گا، نور کو پورا کر کے رہے گا۔ تو یہ قرآن میں فضیلت بیان کرنا، قرآن میں فضیلت کا بیان، ابھی میں نے آیتیں پڑھی، حدیثیں پیش کی ہیں، تو یہ سنت الہیہ، سنت رسول اللہ، سنت صحابہ۔ آج جو لوگ رسول پاک کی فضیلت بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ بدعتی ہیں یا ہم بدعتی ہیں؟ یہ کتنی بڑی بدعت کر رہے ہیں۔ سنو ایک بات اور سن لیجئے، بدعت دو طرح کی ہے، ایک ہے فکر کی بدعت، عقیدے کی بدعت، تھاٹ کی بدعت، نظریے کی بدعت، اور ایک ہے ایکشن اور عمل میں بدعت۔ ہو سکتا ہے کچھ عمل غلط ہو، خلاف شرع ہو، تو بدعت اس وقت ہے، غلط ہے، گناہ ہوگا، لیکن اس غلط کو دین بنا دیں تو بدعت۔ غلط کو ہم یہ کہیں یہ دین میں ایسا ہے معاذ اللہ، تب بدعت۔ تو عمل تو غلط عمل کو دین بنائے تب بدعت، لیکن نظریہ غلط ہو تو بدعت ہے نا۔ جو رسول اللہ اور صحابہ کا نظریہ نہیں تھا، وہ نظریہ تم بنا لو تو یہ بدعت ہے یا نہیں؟ اور سب سے بری بدعت کیا ہے، یہ عمل والی بدعت یا عقیدے والی بدعت؟ عقیدے کی بدعت۔ ذرا ایک صحابی ایسا نکال کر بتاؤ جس نے رسول کے علم غیب کا انکار کیا ہو، ایک صحابی ایسا بتاؤ جس نے اختیار مصطفیٰ کا انکار کیا ہو، ایک صحابی ایسا بتاؤ جو رسول کے علم غیب کے خلاف بول رہا ہو، اختیارات مصطفیٰ کے خلاف بول رہا ہو، فضیلت رسول کے خلاف بول رہا ہو۔ ارے وہ صحابہ، تم تو مصطفیٰ کی عظمت گھٹا رہے ہو، اور وہ صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں جو رسول پاک کے بول مبارک کو، پیشاب کو اٹھا کے پی لے رہے ہیں، خون دے رہے ہیں، لے جا کے باہر چھپا کے رکھ دو، کوئی دیکھے نہ، باہر جا کے پی جا رہے ہیں، اور کہتے یا رسول اللہ ایسی جگہ رکھ دیا ہے جو کوئی نہ دیکھے گا۔ کہاں رکھا؟ اپنے پیٹ میں ڈال دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے پی لیا ہے، تمہارے پیٹ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا، تم جہنم کے آگ سے آزاد ہو گئے۔ میرے پیارے، وہ رسول، وہ صحابہ اس رسول کی فضیلت گھٹائیں گے جن کا پیشاب پی لے رہے ہیں، جن کا خون پی لے رہے ہیں؟ وہ صحابہ جو رسول پاک کا پسینہ لے کر خوشبو میں استعمال کر رہے ہیں، وہ صحابہ جو رسول پاک کے منہ مبارک کو پانی میں دھو کر لوگوں کو پلا کر شفا دلا رہے ہیں، رسول پاک کے جبہ مبارک کا ٹکڑا لے کر لوگوں کو پلا کر مریضوں کو شفا دے رہے ہیں۔ ارے یہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان بصرہ پہنچے ہیں کہ نبی پاک کا پیالہ ہے وہاں،
وہاں جا کر مصطفیٰ کے پیالے میں پانی ڈال کر پینے کا شرف حاصل کیا امام بخاری نے، اور اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے بصرہ پہنچ کر اس پیالے میں پانی پینے کا شرف حاصل کیا ہے، شرف حاصل کیا ہے۔ میرے پیارے ذرا بتاؤ کہ نبی کی عظمت کو گھٹانا یہ عقیدے کی بدعت ہے، رسول اللہ کی عظمت فضیلت کا انکار کرنا یہ عقیدے کی بدعت ہے۔ ارے وہ بدعتی تو وہ ہیں، ہمیں کہتے ہیں بدعتی۔ صحابہ کے نظریے کے خلاف اس سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ ان سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ رسول پاک کو ان کا دل دماغ کہیں نہیں کھلا ہے۔ میں ایک بات پیش کروں، سنیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک پر کو پی لیا صحابہ نے، اور ایک بار نہیں، ام سلیم نے پی لیا، حضرت انس کی والدہ نے پی لیا، سبحان اللہ، پی لیا۔ رسول نے اس پہ بشارت دی، منع نہیں کیا کہ یہ تم نے غلط کام کیا، معاذ اللہ ناپاک چیز کیوں پی لی، یا کم سے کم کہتے کہ جاؤ منہ دھو لو، منہ سے پیا ہے نا منہ دھو لو، نہیں، معاذ اللہ یہ نہیں فرمایا، بلکہ بشارت دی۔ اور بشارت کیا دی؟ جہنم سے آزاد، سبحان اللہ، جہنم سے آزاد۔ دماغ حاضر ہے، دماغ حاضر ہے۔ رسول پاک کے جسم مبارک سے نکلے ہوئے جسے فضلہ کہتے ہیں، فاضل چیز ہے، پیشاب ہے، یہ پیشاب رسول کا نکلا ہوا پیشاب کسی کے پیٹ میں چلا گیا تو جہنم سے آزاد۔ اور جو مصطفیٰ خود حضرت آمنہ کے شکم میں مہینوں رہے ہیں، اس آمنہ کے جنتی ہونے کا کیا اعلیٰ مقام ہوگا؟ سبحان اللہ، جس آمنہ کے پیٹ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول پاک کا پیشاب، سنت، رسول پاک کا پیشاب پیٹ میں چلا گیا تو وہ جہنم سے آزاد ہو جائے، اور حضرت آمنہ کے پیٹ میں خود مصطفیٰ آئیں اور وہ معاذ اللہ جہنم میں جائیں۔ یہ کمبخت حضرت آمنہ کو جہنمی کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں۔ کیا نکتہ، اللہ وہاں فرمائے یہ جہنمی خود جہنمی ہوں گے۔ رسول کی والدہ کو آمنہ کو جہنمی کہتے ہیں، معاذ اللہ، کہ اللہ کے رسول کسی لکڑی کو چھو لیا تو شرف، مٹی کو چھو لیا تو شرف، اور وہ پہلے یہ آپ کوئی بھی چیز پیئیں، پیشاب پی لیا، کتنے گھنٹے جسم میں رہے گا بھائی؟ آپ کوئی بھی پانی پیئیں گے، بتاؤ میڈیکلی سائنٹیفکلی کتنے گھنٹے جسم میں رہے گا؟ چند گھنٹوں کے بعد تو وہ نکل جائے گا نا، نکل جائے گا۔ تو چند گھنٹے پیشاب جسم میں رہے، اور مصطفیٰ تو 9 مہینے رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، سبحان 9 مہینے رہے ہیں۔ وہ ماں جہنمی ہوگی، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ جنتی تو تھی ہی، رسول پاک نے انہیں زندہ فرما کر اپنی امت میں شامل فرما کر مومن اور نبی کی امت والی جنتی بنا دیا ہے، سبحان، جنتی بنا دیا ہے۔ یہ بڑے لمبے موضوع ہیں۔ بات یہ ہے کہ سوچنے والے اب ان کو یہ ہوتا ہے پیشاب پی گئے بولیں گے نا تو ان کے پیشانی پہ بل آئے گا، یہ اپنا پیشاب سمجھتے ہیں، یہ اپنا۔ ارے حدیث پاک میں ہے، حضرت ام سلیم رسول پاک چمڑے کے بستر پہ آرام فرما رہے، وہ آئی اور روئی لے کر کے پسینہ پوچھ کے ایک شیشی میں ڈال رہی ہے، شیشی میں ڈال رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا تو مسکرا کے پوچھا، ماذا تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں کہ جب کسی کو خوشبو دینا ہو تو اس خوشبو میں اس کو ملا دیتی ہوں، اطیب الطیب، کہ یہ سارے خوشبو میں زیادہ خوشبودار ہے، سبحان اللہ، سارا خوشبودار ہے۔ تم اپنی طرح سمجھتے ہو، اپنی طرح تمہیں پسینہ آئے تو لوگ بھبک سے دور ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کے پسینے کو خوشبوؤں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک صاحب پہنچے گھر سے کہ میرے بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس لڑکی کے لیے کوئی خوشبو استعمال کر لوں، اس لیے آپ کا پسینہ لینے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا کھلے منہ کی شیشی لے کے آنا۔ سرکار کی بارگاہ میں کھلے منہ کی شیشی لے کے آئی، حضور نے اپنا پسینہ پوچھ کر اس کی شیشی میں ڈال دیا، اور ڈال دیا، کہا جا اپنی بیٹی کو کہنا اسی کا استعمال کرے، دلہن بنے تو اس کا استعمال کرے۔ دلہن بن کر اس نے خوشبو کا استعمال کیا تو کیا ہے جانتے ہیں؟ اتنا خوشبودار گھر ہو گیا کہ وہ گھر نہیں، اس گھر کے لوگ مہکنے لگے، اور محدثین نے بیان کیا کہ اس کا گھر لوگوں میں دار المتطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا، خوشبو والوں کا گھر، خوشبو والوں کا گھر، یہ اس کا نشان بن گیا کہ اس گھر سے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے، ہائے ہائے ہائے، خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نے وہ شعر کہ مل جائے جو میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی دلہن، چاہے نہ کبھی
مانگے نہ کبھی عطر، نہ چاہے کبھی دلہن پھول. یعنی نبی کا پسینہ اگر مل جائے تو کوئی دلہن پھول اور عطر نہیں مانگے. وہ ایسا پسینہ ہے جس نبی کے پسینے کا عالم یہ ہے. ان کے پیشاب کو، پیشاب مبارک کو اپنی طرح سمجھتے ہو؟ کیسے سمجھ لیا ہے؟ دنیا میں اللہ نے مکھیاں بہت پیدا کی ہیں، مکھیاں بہت پیدا کی ہیں، اور اس میں ایک مکھی شہد کی مکھی بھی ہے. ساری مکھیاں جب ہگتی ہیں نگاہ اس سے نکلتا ہے تو جراثیم نکلتے ہیں، گندگی نکلتی ہے کہ ملیریا پھیل جائے، بخار آ جائے، نہ جانے کون سی بیماری پھیل جائے. لوگ اس کے لیے اپنے لیے جالیاں اور گلاس لگاتے ہیں، لیکن وہ ایک شہد کی مکھی ہے جسے لوگ گھروں میں پالا بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے جو نکلتا ہے وہ شفاء للناس. قرآن نے کہا ہے شہد کی مکھی لاتی ہے رس چوس کے، اور جب پی کے اور نکالتی ہے پیٹ سے تو یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہا، کہ اس کے پیٹ سے مختلف قسم کے پینے کی چیز نکلتی ہے، اور اللہ نے اسے شفاء للناس کہا ہے. کیا کہا؟ قرآن میں دو ہی چیزوں کو شفا کہا ہے، ایک قرآن کو خود شفا کہا اور ایک شہد کو شفا کہا ہے. شفاء للناس قرآن کو کہا شفاء للمومنین، اور شہد کو شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے. ارے پیارے مسلمان ہو تو ذرا عقیدے سے بتاؤ میرے نبی شہد سے کی مکھی سے ابھی افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ شہد کی مکھی سے افضل بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے ساری کائنات ان کے صدقے میں ہے. شہد کی مکھی کے پیٹ سے کھانے کے بعد نکلے تو شہد و شفا نکلے، تو نبی کے جسم سے نکلنے والی چیزوں کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تم نے ساری مکھیوں کو دیکھ کے شہد کی مکھی کو بھی اسی میں گن دیا تو جاہل کہلاؤ گے، پاگل کہلاؤ گے. ایسے ہی سارے انسانوں کو اپنوں کو دیکھ کے، اور یہ چکن مٹن کھانے والے جب کھا کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو گند پھیلاتے ہیں، ان پر اگر مصطفیٰ کا قیاس کر لیا تو جاہل ہو جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے. سنو، شہد کی مکھیوں میں شہد کی مکھی اتنی ممتاز نہیں ہے، الگ ہے، مگر مصطفیٰ انسانوں میں اتنے الگ ہیں کہ انسان وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے. میرے پیارے، ریشم کا کیڑا پتا کھاتا، پتا ریشم کا کیڑا انڈی کھاتا ہے، اور جب وہ غلاظت نکالتا ہے تو ریشم کے دھاگے نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں؟ ریشم کے دھاگے نکلتے ہیں. تو جو خدا اپنے ان کیڑے مکوڑوں کو کیڑوں مکوڑوں میں اتنا ممتاز کر دے کہ سب غلاظت نکالیں، اور ریشم کا کیڑا ریشم کے قیمتی دھاگے نکالتا ہے، شہد کی مکھی شہد کے شفا نکالتی ہے، وہ خدا اپنے حبیب کو کیسا بنایا ہوگا؟ اپنے حبیب کو کیسا بنایا ہوگا؟ اس لیے تو میرے آقا رفع حاجت کے لیے گئے جب آ گئے تو حضرت عائشہ بہت ہی ہوشیار الرٹ فوراً وہاں پہنچی، حضور سے چھپ کے وہاں پہنچی کہ وہاں جا کے دیکھیں کیا ہے. وہاں گئی تو کچھ نہیں، خوشبو آ رہی، کستوری سے بھی بہتر خوشبو، مسک سے بھی بہتر خوشبو. آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ ابھی رفع حاجت کر کے آئے، میں وہاں گئی تو خوشبو مہک رہی ہے کچھ نہیں. تو کہا حضور نے کہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ میرے جسم سے جو چیز نکلے اسے نگل جائے، نگل جائے، اس لیے میرے اندر سے نکلی ہوئی چیز اوپر نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ امت پہ کرم تھا، اس لیے کہ نیچر کے اعتبار سے اس کو غلاظت سمجھ کر کوئی توہین کی نظر سے نہ دیکھ لے، کوئی منہ نہ بنا لے، چہرہ نہ پھیر لے، اس کے اندر کراہت نہ آ جائے. اگر مصطفیٰ کے نکلے ہوئے پیشاب پخانے پر بھی کراہت ہو جاتی تو ایمان سے نکل جاتا. اس لیے خدا نے یہ انتظام کر دیا کہ وہ اگر آ گئے رسول پاک رفع حاجت کر لیں تو زمین اسے نگل جائے، کوئی انسان پھنس نہ جائے، کسی کا مقدر خراب نہ ہو جائے. میرے پیارے، یہ ہے رسول. کبھی سنا ہے یہ بدعت شرک کرنے والوں سے اپنے نبی کی کبھی تعریف سنی ہے؟ جب یہ باتیں سنو گے تو اس نبی سے محبت ہوگی، اس نبی سے محبت ہوگی، ایسے نبی سے محبت ہوگی تب محبت ملے گی تو ایمان ملے گا. نبی سے محبت فرض ہے اور بغیر اس کے ایمان نہیں. عظمت سنو گے تو محبت ملے گی، محبت ملے گی تو ایمان ملے گا، اور اس محبت کی بنیاد پر جو اطاعت کرو گے وہ اطاعت مقبول ہوگی. بے محبت کی اطاعت
تو ذوالقویسرہ نے بھی کیا ہے، خارجیوں نے بھی کیا ہے، گستاخوں نے بھی کیا ہے۔ بے محبت کی اطاعت کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، محبت سے اطاعت کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی سے، نبی کی عظمتوں کا عرفان عطا فرمائے، اور اس نبی کی محبت کی عظمت کے ساتھ تعظیم اور اس کی محبت نصیب فرمائے۔ اسی محبت میں مولا اپنے حبیب کی اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔